أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقہی مسائل کے عنوان سے ہم آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری آپ کے ساتھ مقدماتی گفتگو شروع ہوا چاہتی ہے، اور اپنی مقدماتی گفتگو میں ہم سب سے پہلے مکلف کے متعلق بیان کریں گے۔ فقہی اصطلاح میں اور فقہی کتابوں میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے مکلف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مکلف کسے کہتے ہیں؟ سوال کی صورت میں میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کرتا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ذمہ دار شخص کو مکلف کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی، عرف عام میں بھی ایسی چیز آپ کو مشاہدہ کرنے میں ملی ہوگی کہ بچوں میں ہم معمولاً عام طور پر زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سوجھ بوجھ رکھنا شروع کر دیں، یعنی ان کی عمر ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے کہ اب ہم انہیں ممیز کہیں، ہم انہیں تمیزدار بچہ کہیں، ہم کہیں کہ یہ بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے کہ جو اس سے پہلے یہ نہیں سمجھتا تھا، تو اس بچے کو ممیز کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی سٹیج اس کی آتی ہے کہ جس سٹیج میں خداوند متعال نے اس کے اوپر فقہی اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں۔ جب انسان کی وہ عمر آ جائے کہ جس سٹیج پر خداوند متعال نے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جن ذمہ داریوں کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، تو اس عمر کو اس بچے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ بچہ مکلف ہو گیا ہے، یا تکلیف کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تکلیف وہ نہیں ہے کہ انسان کے بدن میں کوئی درد ہو رہا ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی اذیت ہو رہی ہو، انسان کو درد و الم محسوس ہو رہا ہو اور کہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ وہ تکلیف نہیں ہے۔ یہ تکلیف ہے فقہی عبادات کی انجام دہی کے لیے، انسان کے دینی وظائف کی ادائیگی کے لیے جو تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے، اور وہ کب آتی ہے کہ جب اس کی عمر جو ہے وہ ایک خاص سٹیج پر پہنچ جاتی ہے کہ جس سٹیج میں خداوند متعال نے اس کے لیے فرائض کو معین کر رکھا ہے، تو اس سٹیج کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ بچہ مکلف ہو گیا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکلف ذمہ دار شخص کو کہتے ہیں۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا شخص جو ذمہ دار ہے، جو پابند ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ وہ بعض امور کو انجام دے اور بعض امور کو ترک کرے۔ ایسے شخص کو، ذمہ دار شخص کو مکلف کہا جاتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کو سیکھنا اس مکلف کے اوپر واجب ہے؟ یعنی یہ بچہ تھا، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے بچہ نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے جوان کہا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے بچہ تھا اب بچپن سے باہر نکل کر جوانی کے عالم میں داخل ہو رہا ہے، اور خداوند متعال نے اس نوجوان کے ذمے کچھ وظائف متعین کر رکھے ہیں۔ کیا ان وظائف کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا اس شخص کے اوپر، اس بچے کے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو جی ہاں، اس سوال کا جواب مثبت میں ہے کہ وہ بچہ کہ جو اب بچپن سے باہر نکل آیا ہے اور جوانی میں داخل ہو چکا ہے، خداوند متعال کی طرف سے اس کے اوپر کچھ وظائف عائد کر دیے گئے ہیں، تو ان وظائف کو سمجھنا، سیکھنا، ان کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا اس بچے کے اوپر واجب ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ ان مسائل کو نہ سیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ معین کیا ہے شارع مقدس اسلام نے؟ جی ہاں، اگر یہ بچہ ان دینی وظائف کو جو خداوند متعال نے اس کے لیے فرض کر رکھے ہیں یا اس پر حرام کر رکھے ہیں، اگر یہ ان کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ جاننے کی وجہ سے اس سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے
یا کوئی فعل اس سے حرام انجام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بچہ جو فقہی مسائل کو نہیں سیکھ رہا تو اس نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور واجبات کو ترک کر رہا ہے، تو یہ بچہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ پس واضح ہو گیا کہ مکلف جب بچہ ہو جائے، یعنی جب وہ ذمہ دار ہو جائے، خداوند متعال کی طرف سے جب اس کے اوپر ذمہ داری عائد کر دی جائے، تو اب اس بچے کے اوپر فرض ہے کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ خداوند متعال نے کون سے وظائف اس کے اوپر عائد کر رکھے ہیں اور کن چیزوں سے خداوند متعال نے اسے منع کر دیا ہے۔ یہاں تک ہماری بحث ایک سٹیج تک کمپلیٹ ہو گئی کہ مکلف کسے کہتے ہیں اور مکلف سے متعلق فقہی مسائل کیا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ مکلف ہوتا کب ہے؟ ظاہری بات ہے، آسان سا اس کا جواب ہے کہ بچہ اس وقت مکلف ہوگا جب وہ بالغ ہوگا۔ تو پھر ہمارا سوال تبدیل ہو جائے گا کہ یہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت عرض کرتا چلوں جسے میں ذیل میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ بلوغ کے اعتبار مختلف ہیں، یعنی جہات ہیں بلوغ کی۔ ہمارے یہاں دینی وظائف کی ادائیگی سے متعلق بلوغ سے بحث ہو رہی ہے، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے تو ہماری مراد یہاں پر یہ ہے کہ کب خداوند متعال کی جانب سے فرائض اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، یعنی کب خداوند متعال نے اس کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے اور کب خداوند متعال نے اس کے اوپر محرمات کو لاگو کیا ہے کہ یہ حرام چیزوں سے اجتناب کرے۔ تو وہ سٹیج اس کی کب آتی ہے کہ جب یہ بچہ تکلیف کی سن میں پہنچ جاتا ہے، جب یہ بچہ مکلف ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر دینی وظائف عائد ہو جاتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے۔ یہ بلوغ فقہی وظائف کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ اس کے متعلق لڑکوں کا بلوغ سن بلوغ کیا ہے اور بچیوں کا سن بلوغ کیا ہے، اس سے متعلق ہماری آپ کے ساتھ گفتگو یہاں پر ہوگی۔ اس سے آپ مد نظر رکھیں کہ بلوغ سے متعلق، بچوں کے بلوغ سے متعلق اور بچیوں کے بلوغ سے متعلق کچھ مسائل ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو دونوں میں مختلف ہیں۔ مثلا اگر آپ فقہا کے رسالہ عملیہ کو مد نظر رکھیں تو رہبر معظم انقلاب اسلامی بلوغ سے متعلق 3 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر بچے میں 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی محقق ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بچہ بالغ ہے، یا بچیوں میں بھی اگر 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط اس پہ آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بچی اب کیا ہے؟ بالغ ہو گئی ہے۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ تو آیت اللہ خامنئی یعنی مقام معظم رہبری اور آیت اللہ خامنئی 3 شرائط کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی ناف سے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر موٹے بال کا باہر نکل آنا۔ یہ وہ شرط ہے جو بچیوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، بچوں میں بھی پائی جا سکتی ہے اور مشترک ہے۔ جب ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے ناف سے اوپر جو ہے، ناف سے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر موٹے بال ابھر چکے ہیں، نکل چکے ہیں، تو اب وہ جان لیں کہ ان کا بلوغ کا زمانہ آ چکا ہے، نماز ان کے اوپر فرض ہے اور دیگر وظائف دینی کی ادائیگی میں وہ پابند ہے۔ دوسرا مسئلہ احتلام کا ہے جسے مشترکاً ذکر کیا گیا ہے، یعنی بچوں میں اور بچیوں میں احتلام کا ہونا ان کے بلوغ کی علامت ہے۔ فقہا احتلام سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن سے اس کی منی کا خارج ہونا، چاہے یہ خروج بیداری کے عالم میں ہو چاہے یہ خروج نیند کی عالم میں ہو، دونوں صورتوں میں یعنی جیسے ہی انسان کے بدن سے یہ مادہ نکلنے کا آغاز ہو جائے، یہ بچہ سمجھ لے کہ اب وہ بچہ نہیں رہا بلکہ کیا ہے؟ بالغ ہو چکا ہے، یا بچی بچی نہیں رہی، اب کیا ہے؟ سن بلوغ میں داخل ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ 2 چیزیں، وہ 2 شرائط ہیں کہ جسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے دونوں نے مشترکہ طور پر بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ان 2 شرائط کو بیان کیا ہے کہ جیسے ہی ان میں یہ 2 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی محقق ہو جائے تو وہ جان لیں کہ وہ اب بالغ ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تیسری شرط
जिसे हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान किया है, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने उसे बयान नहीं किया। वो शर्त क्या है? वो चेहरे के ऊपर दाढ़ी का निकल आना, यानी बच्चों के चेहरे के ऊपर दाढ़ी का आना या होंठों के ऊपर इस जगह पर बालों का निकल आना, जिसे हम मूछें कहते हैं। तो अगर लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी के बाल निकलना शुरू हो जाएं और मूछों के बाल निकलना शुरू हो जाएं, तो ये बच्चे अब जान लें कि ये अब बालिग हो चुके हैं। ये आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान किया है, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी ने इस मसले को जिक्र नहीं किया। फिर इसके बाद वो मुश्तरक शर्त कि जिसे रहबर मुअज़्ज़म भी बयान कर रहे हैं और हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी भी उसको जिक्र कर रहे हैं, वो बुलूग की शर्त क्या है? 15 साल कमरी का मुकम्मल हो जाना, यानी लड़कों के बुलूग के लिए उनके 15 साल कमरी कंप्लीट हो जाएं और लड़कियों के बुलूग से मुताल्लिक भी उनके 9 साल कमरी मुकम्मल हो जाएं, यानी लड़कियां 10वें साल में दाखिल हो जाएं और लड़के जो हैं वो 16वें साल में दाखिल हो जाएं। 15 कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से साल? कमरी साल। तो अब जब इनके ये साल हो जाएंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि ये अब क्या हैं? बालिग हो चुके हैं। अब ये दीनी वज़ाइफ की अदायगी के लिए पाबंद हैं कि उन वज़ाइफ को अदा करें। यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि हमारे मुआशरे में तो ईसवी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ कमरी कैलेंडर सिर्फ मजहबी मुनासिबतों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन देखा जाता है कि मुहर्रम कब आ रहा है, रमज़ान कब आ रहा है, ईद कुर्बान कब आ रही है, ईद उल फित्र कब है, या हजरात आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मीलाद और शहादतों के अय्याम को देखने के लिए हमारे मुआशरे में आम तौर पर कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और ओवरऑल आम रूटीन में हमारे यहाँ जो है वो ईसवी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। तो अब हमें कैसे मालूम हो कि हमारा बच्चा कमरी एतबार से 15 साल का हो चुका है या हमारी बच्ची ने 9 साल कमरी मुकम्मल कर ली हैं? तो रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी इसके लिए एक फार्मूला बयान कर रहे हैं। रहबर फरमाते हैं कि हर ईसवी साल के अंदर से आप 10 दिन 21 घंटे और 17 सेकंड माइनस कर दें तो आपके सामने कमरी साल निकल आएगा। यानी आप हर ईसवी साल से अगर इस तादाद को माइनस कर दें तो कमरी साल आपके सामने निकल आएगा। और इसी तरह बच्चियों के जब आप 9 साल कंप्लीट हो जाएं तो उन 9 साल ईसवी से आप इतने दिन निकाल लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने साल आपके, कितना वक्त जो है ना वो बच्ची के बुलूग के लिए या बच्चे के बुलूग के लिए बाकी रह गया है। अगर कम करने की मिकदार बयान की जाए 15 साल से, तो रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि 163 दिन यानी 15 साल ईसवी से जब मुकम्मल हो, यानी 15 को आप ज़रब दें 365 के साथ, तो आपके पास मुकम्मल एक अदद आ जाएगा कि इसके कुल दिन कितने हुए हैं। इन 365 दिनों में से जो हर साल के हैं और फिर उसको आपने ज़रब दी है 15 से, जो 5000 के आगे एक फिगर आपके पास निकला है, उसमें से आपने 163 दिन को माइनस करना है, 7 घंटों को माइनस करना है और 15 सेकंड को माइनस करना है। जब आप ये तादाद माइनस कर लें तो दुरुस्त 15 साल कमरी आपके सामने जो है वो बच्चों के लिए निकल कर आ जाएंगे। और आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी यहाँ पर मरजियत उज़्मा जो है वो 162 दिन को माइनस करने से मुतअल्लिक कहते हैं। यानी ये इख्तिलाफ है दोनों मराजे के फ़िक़ही फ़तवा में। आयतुल्लाह सिस्तानी 162 दिन माइनस कर रहे हैं, जबकि रहबर मुअज़्ज़म 163 दिन 7 घंटे और 15 सेकंड को माइनस कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे सामने कमरी साल जो है ना वो निकल रहा है। यहाँ पर आयतुल्लाह मकारिम शिराजी बाकायदा माइनस करके बताते हैं कि मसलन अगर 15 साल कमरी कंप्लीट हो, ईसवी माजरत 15 साल ईसवी अगर कंप्लीट हो जाएं तो इन 15 साल ईसवी से आप जब कमरी साल निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 14 साल 6 महीने और 20 दिन। तो बस ये एक तफावत है। बच्चियों के लिए जब आयतुल्लाह मकारिम ने माइनस किया तो वहां किया 8 साल 8 महीने और 25 दिन। अब यहाँ पर सवाल एक पैदा हो सकता है और वो ये है कि बसा औकात बच्चों के सीने के ऊपर जो है ना वो बाल निकल आते हैं या इंसान की बगल के नीचे जो है ना वो बाल निकलते हैं। तो सवाल ये है कि सीने के ऊपर बालों का निकलना, बगलों के नीचे बालों का निकलना, आवाज का भारी हो जाना, क्या ये बुलूग की अलामत है बच्चों के अंदर? तो यहां फरमाते हैं कि नहीं,
یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بال نکل رہے ہیں، سینے پہ بال نکل رہے ہیں، آواز بھاری ہو رہی ہے، لیکن یہ علائم بلوغ جو ہے وہ فقہی اعتبار سے نہیں ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلوغ کی علامت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان علامات سے یہ کشف کریں کہ اس کی ناف کے نیچے بھی جو ہے نا وہ بال نکلے ہوں گے، یہ کشف کر لیں کہ اس کے چہرے پہ بھی بال جو ہے نا وہ کچھ وقت میں نکل آئیں گے یا نکل رہے ہیں، یہ بالغ ہے، یہ آپ اس سے کشف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے کے بال دیکھ کر یہ یقین اور اطمینان ہو جائے کہ زیر ناف بھی بال نکلے ہوں گے، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ابھی کیا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے خواتین سے متعلق کہ کیا خواتین کے چھاتی کا ابھر جانا یا پیچھے سے ہپس کا بڑھ جانا کیا یہ بلوغ کی دلیل ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بلوغ کی دلیل نہیں ہے۔ جسمانی اعضاء کا بڑھنا یا گھٹنا یہ بلوغ کی دلیل نہیں ہے۔ بلوغ سے متعلق جو شرائط ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا 9 سال کی عمر سے پہلے اگر بچی 8 سال میں 7 سال میں خون دیکھتی ہے تو کیا یہ بچی بالغ ہو گئی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، خون کا دیکھنا جو ہے نا وہ بلوغ کی علامت اس طرح سے نہیں ہے۔ 9 سال قمری مکمل ہونے کے بعد اگر خون دیکھے تو وہ خون حیض شمار ہوگا، وگرنہ اس سے پہلے وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم نے بلوغ سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اب یہاں ممکن ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال کیا جائے کہ بچہ بالغ ہو گیا 15 سال میں، بچی بالغ ہو گئی 9 سال میں، تو کیا اب اس بچے کا اور اس بچی کا عقد کر دیا جائے اور ان کی شادی کر دی جائے؟ کیا بلوغ سے مراد یہ ہے؟ تو یہاں ایک تفسیر ہے جسے آیت اللہ مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یا مرجعیت عظمیٰ نے اس مطلب کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آیت اللہ مکارم چونکہ بیان کر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آپ کے آسانی ہو کہ فقہا نے جو بلوغ آپ کو بیان کیا ہے یہ دینی وظائف کی ادائیگی سے متعلق ہے، قطعی طور پر اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مکارم شیرازی فرما رہے ہیں کہ بلوغ عرفی اعتبار سے مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ جو شرائط ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ بچے کے لیے 15 سال قمری کا مکمل ہونا یا بچی کے لیے 9 سال قمری کا مکمل ہونا، یہ ہم بتا رہے ہیں واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سن میں 9 سال میں اور 15 سال میں ان کے اوپر روزے بھی فرض کر دیے جائیں گے؟ تو یہاں پر کہا آیت اللہ مکارم کہتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس عمر میں ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ روزے رکھنے کے لیے یہ بالغ نہیں ہے لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے بالغ ہے۔ نقصان کا تعین ڈاکٹر کر سکتا ہے، نقصان کا تعین وہ بچہ خود کر سکتا ہے یا بچے کے اولیاء کریں گے، لیکن تعین ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں سے کنفرم ہو جائے کہ اب اس سٹیج میں اس کے لیے یہ روزہ رکھنا درست نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ یہ بلوغ ہے سیام سے متعلق، یہ آیت اللہ مکارم شیرازی اس طرح سے فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ شادی سے متعلق بلوغ کسے کہتے ہیں؟ شادی سے متعلق بلوغ کی قید یہ لگا رہے ہیں کہ اگر اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ازدواج کی جائے اور جنسی تعلقات قائم کیے جائیں تو اس کی دونوں شرمگاہیں آپس میں مل نہ جائیں، یعنی افضا کا خوف نہ ہو۔ اگر ایسا خوف آ جائے تو پھر اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچی بالغ ہے لیکن شادی کے لیے ابھی بالغ نہیں ہے۔ اور آخری جو مالی مسائل سے متعلق بلوغ ہے اس میں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اس عمر تک پہنچ چکا ہو کہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے سکے، کوئی اس کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے، یعنی اگر یہ مارکیٹ میں 1000 روپیہ لے کر جائے تو باہر جا کر شاپنگ کر کے آئے اور درست شاپنگ کر کے آئے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بالغ عاقل رشید انسان جو ہے وہ جا کر شاپنگ کر کے گھر میں آتا ہے، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بالکل درست ہے۔ تو اس سٹیج میں ہم کہیں گے کہ یہ بچہ بالغ ہے۔ ممکن ہے یہ 15 سال سے پہلے ہی اس سٹیج تک پہنچ جائے، ممکن ہے 9 سال سے پہلے ہی اس سٹیج تک یہ بچہ یا بچی پہنچ جائے۔ یہ بلوغ مالی جو ہے یہ متفاوت ہے بلوغ عبادی سے اور بلوغ جنسی سے۔ یہ ایک وضاحت تھی جسے آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا، ہم نے بھی اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ جو ان کے مقلدین ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ ہم نے آج کی گفتگو میں مکلف آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسے کہتے ہیں،
بالغ بچہ یا بچی بالغ کب ہوتے ہیں، اور مراتب بلوغ جو آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ ہمارے یہ فقہی مسائل سے متعلق گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔